بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک۔ گولڈن لائن کے معزز دوستو السلام علیکم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خواب۔ حضرت سلمہ بن عقو رضی اللہ تعالیٰ عنہ چیتے کی سی تیزی سے دوڑے یہاں تک کہ وہ حملہ آوروں تک پہنچ گئے۔ جو ہی انہوں نے حملہ آوروں کو دیکھا ان پر تیر اندازی شروع کر دی۔ جب بھی تیر چلاتے تو پکار کر کہتے لے سنبھال، میں ابن عقو ہوں، آج کا دن ہلاکت اور بربادی کا دن ہے۔ جب دشمن اپنے گھوڑے موڑ کر ان کی طرف رخ کرتے تو یہ اپنی جگہ سے ہٹ کر کسی دوسری جگہ پہنچ جاتے اور وہاں سے تیر اندازی شروع کر دیتے۔ یہ مسلسل اسی طرح کرتے رہے، دشمن کے پیچھے لگے رہے۔ دشمن ان کے تیروں کا شکار ہوتا چلا گیا۔ خود حضرت سلمہ بن عقو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں بھاگ کر ان میں سے کسی کے سر پر پہنچ جاتا، اس کے پیر میں تیر مارتا، وہ اس سے زخمی ہو جاتا، لیکن جب ان میں سے کوئی پیچھے مڑتا تو میں کسی درخت کے پیچھے چھپ جاتا اور پھر اس جگہ سے تیر اندازی کر کے حملہ آوروں کو زخمی کر دیتا، یہاں تک کہ وہ میرے سامنے سے بھاگ جاتا، اور جب دشمن کسی پہاڑی درے میں پہنچ کر خود کو محفوظ سمجھنے لگتا تو میں پہاڑ کے اوپر پہنچ کر ان پر تیر برسانے لگتا یا پتھر ان پر گرانے لگتا۔ میری اس تیر اندازی اور پتھروں کی بارش سے وہ بری طرح تنگ آ گئے، یہاں تک کہ میری تیروں کی بارش سے انہیں بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ زخمی ہو کر بھاگنے والوں نے 30 سے زائد نیزے اور اتنی ہی چادریں راستے میں گرا دی تاکہ ان کا بوجھ کم ہو اور وہ آسانی سے بھاگ سکیں۔ وہ جو چیز بھی کہیں پھینکتے میں اس پر پتھر رکھ دیتا تاکہ بعد میں ان کو جمع کر سکوں۔ غرض میں ان کے پیچھے لگا رہا یہاں تک کہ سوائے چند ایک کے وہ تمام اونٹ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھے پیچھے رہ گئے۔ دشمن آگے نکل گیا اور خود میں بھی ان کے تعاقب میں ان اونٹوں سے آگے نکل آیا۔ اس طرح میں نے حملہ آوروں سے تمام اونٹ چھڑوا لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب سلمہ بن عقو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پکار کے بارے میں پتہ چلا تو مدینہ منورہ میں اعلان کرا دیا کہ اے اللہ کے سوارو تیار ہو جاؤ اور سوار ہو کر چلو۔ اس اعلان کے بعد گھڑ سواروں میں سے جو صحابی سے پہلے تیار ہو کر آئے وہ حضرت مقداد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہیں ابن اسود بھی کہا جاتا ہے۔ ان کے بعد حضرت عباد بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، پھر حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، پھر باقی گھڑ سوار صحابہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا سالار مقرر فرمایا اور حکم فرمایا تم لوگ روانہ ہو جاؤ، میں باقی لوگوں کے ساتھ تم سے آ ملوں گا۔ چنانچہ یہ گھڑ سوار دستہ دشمن کی تلاش میں نکلا اور دشمن کے سر پر پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ سواروں میں سب سے پہلے جو شخص دشمن تک پہنچا ان کا نام مازر بن فضلہ تھا، انہیں اخرم اسدی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ آگے بڑھ کر دشمن کے سامنے جا کھڑے ہوئے اور بولے اے ملعون لوگو ٹھہر جاؤ، مہاجرین اور انصار تمہارے مقابلے میں نکل پڑے۔ اکرم اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے دشمن کے قریب پہنچ گئے، ان کی طرف بڑھنے لگے تو حضرت سلمہ بن عقو رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے مورچے سے نکل کر ان کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور بولے اے اکرم ابھی دشمن پر حملہ نہ کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب کو آنے دیں۔ یہ سن کر اکرم اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے سلمہ تو اگر تم اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو اور یہ جانتے ہو کہ جنت بھی برحق ہے اور دوزخ بھی برحق ہے تو میرے اور شہادت کے درمیان سے ہٹ جاؤ۔ ان کے الفاظ سن کر سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے گھوڑے کی لگام چھوڑ دی۔ وہ فوراً آگے بڑھے، انہوں نے وار کر کے ایک دشمن کے گھوڑے کو زخمی کر دیا۔ اسی وقت ایک اور دشمن نے اکرم اسدی رضی اللہ تعالیٰ کو نیزہ دے مارا، وہ شہید ہو گئے۔ ایسے میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچ گئے۔ ایک دشمن نے ان کے گھوڑ پر وار کیا، گھوڑا زخمی ہو گیا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً اس پر وار کر کے اسے قتل کر دیا۔ اسی وقت ایک گھڑ سوار ان کے مقابلے پر آیا،
اس کا نام مسادہ فزاری تھا۔ آتے ہی کہنے لگا تم مجھ سے کس طرح مقابلہ کرنا پسند کرو گے، تلوار بازی سے، نیزہ بازی یا پھر کشتی؟ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے جو تم پسند کرو۔ اس پر اس نے کشتی لڑنا پسند کیا۔ وہ گھوڑے سے اترا، اپنی تلوار درخت سے لٹکا دی۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی گھوڑے سے اتر آئے، انہوں نے بھی تلوار درخت سے لٹکا دی۔ اب دونوں میں کشتی شروع ہوگی۔ آخر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ کو فتح یاب فرمایا۔ انہوں نے درخت سے لٹکی تلوار کھینچ لی اور اسے قتل کر دیا۔ پھر انہوں نے مسادہ کے بھتیجے پر حملہ کیا۔ اس نے خوف زدہ ہو کر باقی اونٹوں کو چھوڑ دیا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ نے اونٹوں کو لے کر لوٹے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے نظر آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹوں کو ساتھ میں دیکھ کر فرمایا ابو قتادہ تمہارا چہرہ روشن ہو۔ اس پر انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول آپ کا چہرہ بھی روشن رہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اللہ تم میں، تمہاری اولاد میں اور اولاد کی اولاد میں برکت عطا فرمائے۔ ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ان کی پیشانی پر پڑی۔ وہاں ایک زخم تھا اور تیر کا پھل زخم میں ہی رہ گیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر کا وہ حصہ آہستہ سے نکال دیا، پھر ان کے زخم پر اپنا لعاب دین لگایا اور اپنی ہتھیلی زخم پر رکھ دی۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز فرمایا، آپ نے جو ہی زخم پر ہاتھ رکھا تکلیف بالکل غائب ہوگی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسادہ کا گھوڑا اور اس کا ہتھیار عطا فرمائے اور انہیں دعا دی۔ حضرت ابو قتادہ اور حضرت سلمہ بن عقور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا ہمارے سواروں میں بہترین سوار ابو قتادہ ہے اور ہمارے پیدل مجاہدین میں بہترین پیدل سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ کچھ دن بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا، یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے ساتھ امن کی حالت میں مکے میں داخل ہو رہے۔ پھر عمرہ کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے بال مڈوائے ہیں اور کچھ نے بال کتروائے ہیں، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں داخل ہوئے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی چابی لی اور عرفات میں قیام کرنے والوں کے ساتھ قیام کیا۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے بیت اللہ کا طواف کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یہ خواب صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو سنایا۔ سب اس بشارت سے بہت خوش ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے ارشاد فرمایا میرا ارادہ عمرے کا ہے۔ یہ سننے کے بعد سب نے سفر کی تیاریاں شروع کر دی۔ آخر ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے لیے مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ عمرے کا اعلان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی کرا دیا تھا تاکہ لوگ اس قافلے کو حاجیوں کا قافلہ خیال کریں اور مکے کے لوگ اور آس پاس کے لوگ جنگ کرنے کے لیے نہ اٹھ کھڑے ہوں۔ مشرکوں اور دوسرے دشمنوں کو پہلے ہی معلوم ہو جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کی نیت سے آ رہے ہیں، کوئی اور نیت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحلیفہ کے مقام پر احرام باندھا، پہلے مسجد میں 2 رکعت نماز ادا کی، پھر مسجد سے ہی اونٹنی پر سوار ہوئے۔ اکثر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے یہیں سے احرام باندھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر پر ذی قعدہ کے مہینے میں روانہ ہوئے تھے۔ قافلے کے ساتھ قربانی کے جانور بھی تھے۔ ذوالحلیفہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز ادا فرمائی، جانوروں پر جھولیں ڈالی تاکہ جان لیا جائے کہ یہ قربانی کے ہیں۔ ان کے کوہانوں پر نشان لگایا گیا، یہ نشان زخم لگا کر ڈالا جاتا ہے۔ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1400 صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین تھے۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کی نیت سے روانہ ہوئے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے پاس سوائے تلواروں کے اور کوئی ہتھیار نہیں تھے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند معجزات۔ سفر کے دوران ایک مقام پر پانی ختم ہو گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پانی کا ایک برتن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے وضو فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا بات ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے بتایا آپ کے پاس اس برتن میں جو پانی ہے، اس پانی کے علاوہ پورے لشکر میں کسی کے پاس اور پانی نہیں ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے برتن میں اپنا ہاتھ مبارک رکھ دیا۔ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مبارک پانی میں رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی اس طرح نکلنے لگا جیسے برتن میں چشمے پھوٹ پڑے ہوں۔ سبحان اللہ۔ ایک صحابی کا بیان ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی کے فوارے نکلتے دیکھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک پتھر سے پانی کا چشمہ پھوٹ نکلا تھا، لیکن یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی جاری ہو گیا تھا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام والے واقعے سے کہیں زیادہ حیرت ناک ہے، کیونکہ چشمے پہاڑوں چٹانوں سے نکلتے ہیں، لہذا پتھر سے پانی کا چشمہ جاری ہونا اتنی عجیب بات نہیں تھی جتنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے پانی جاری ہونا عجیب ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جو ہی پانی کا یہ چشمہ پھوٹا ہم سب پانی پینے لگے۔ ہم نے پانی پیا بھی اور اس پانی سے وضو بھی کیا اور اپنے برتن بھی بھرے۔ اگر ہم اس وقت 1,00,000 بھی ہوتے تو بھی پانی ہمارے لیے کافی ہو جاتا، جبکہ اس وقت ہماری تعداد 1400 تھی۔ مسلمانوں کا قافلہ اصفہان کے مقام پر پہنچا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بشر بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی انہیں جاسوس بنا کر مکہ کی طرف روانہ کر دیا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت اگرچہ صرف عمرے کی تھی، لیکن قریش کے بارے میں اطلاعات رکھنا ضروری تھا۔ بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر بتایا اے اللہ کے رسول، قریش کو اطلاعات مل چکی ہیں کہ آپ مدینہ منورہ سے روانہ ہو چکے ہیں۔ اتوں میں جو ان کے اطاعت گزار لوگ ہیں، قریش نے ان سے بھی مدد طلب کی ہے۔ بنی ثقیف بھی ان کی مدد کرنے پر آمادہ ہے اور ان کے ساتھ عورتیں اور بچے بھی ہیں۔ وہ لوگ مکے سے نکل کر ذی طوا کے مقام تک آ گئے ہیں۔ انہوں نے ایک دوسرے سے یہ عہد کیا ہے کہ آپ کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ دوسرا یہ کہ خالد بن ولید جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، گھڑ سوار دستہ لیے کرا غمیم کے مقام تک آ گئے ہیں۔ ان کے دستے میں 200 سوار ہیں اور وہ آپ کے خلاف صف بندی کر چکے ہیں۔ یہ اطلاعات ملنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباد بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا کہ وہ مسلمان گھڑ سواروں کے ساتھ آگے بڑھے۔ یہ آگے بڑھے اور حضرت خالد بن ولید کے دستے کے سامنے پہنچ گئے۔ انہوں نے بھی صف بندی کر لی۔ نماز کا وقت ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کی۔ جب مسلمان نماز سے فارغ ہوئے تو کچھ مشرکوں نے کہا ہم نے ایک اچھا موقع گنوا دیا، ہم اس وقت ان پر حملہ کر سکتے تھے جبکہ یہ نماز پڑھ رہے تھے، ہم اس وقت آسانی سے انہیں ختم کر سکتے تھے۔ ایک اور مشرک نے کہا کوئی بات نہیں، ایک اور نماز کا وقت آ رہا ہے اور نماز ان لوگوں کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے، ظاہر ہے یہ نماز پڑھے بغیر تو رہیں گے نہیں، سو ہم اس وقت ان پر حملہ کریں گے۔ نماز عصر کا وقت ہوا تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیج دیا۔ وہ صلاۃ خوف کی آیت لے کر آئے تھے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جب آپ ان کے درمیان ہوں اور آپ انہیں نماز پڑھانا چاہیں تو یوں کرنا چاہیے کہ لشکر کا ایک گروہ تو آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے اور وہ لوگ ہتھیار لے لیں، پھر جب یہ لوگ سجدہ کر چکیں تو یہ لوگ آپ کے پیچھے آ جائیں اور دوسرا گروہ جس نے نماز نہیں پڑھی آ جائے اور آپ کے ساتھ نماز پڑھ لے اور یہ لوگ اپنے بچاؤ کا سامان ہتھیار وغیرہ لے لیں۔ چنانچہ اس طرح نماز ادا کی گئی۔ یہ نماز خوف تھی، یعنی جب دشمن سے مقابلہ ہو تو آدھا لشکر پیچھے ہٹ کر 2 رکعت ادا کر لے اور واپس اپنی جگہ پر آ جائے، باقی جو لوگ رہ گئے اب وہ جا کر 2 رکعت ادا کریں۔ اس نماز کی ادائیگی کا تفصیلی طریقہ فقہ کی کتاب میں دیکھا جا سکتا ہے۔ مسلمانوں نے جب عصر کی نماز اس طرح ادا کی تو مشرک بول اٹھے
افسوس ہم نے ان کے خلاف جو سوچا تھا اس پر عمل نہ کر سکے۔ ادھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی کہ قریش مکہ آپ کو بیت اللہ کی زیارت سے روکنے کا فیصلہ کر چکے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے اس بارے میں مشورہ کیا اور ان سے فرمایا، لوگو مجھے مشورہ دو، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ہم بیت اللہ کی زیارت کا فیصلہ کر لیں اور جو بھی ہمیں روکے اس سے جنگ کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات سن کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ صرف بیت اللہ کی زیارت کا ارادہ فرما کر نکلیں، آپ کا مقصد جنگ اور خون ریزی ہرگز نہیں، اس لیے آپ اسی ارادے کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں، اگر کوئی ہمیں اس زیارت سے روکے گا تو اس سے جنگ کریں گے۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم آپ سے وہ نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ تم اور تمہارا رب جا کر جنگ کرو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ ہم تو آپ سے یہ کہتے ہیں کہ آپ اور آپ کا رب جنگ کریں، ہم بھی آپ کے ساتھ جنگ کریں گے، اور اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم، اگر آپ ہمیں لے کر برق غماد بھی جانا چاہیں تو ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، ہم میں سے ایک شخص بھی پس پیش نہیں کرے گا۔ برق غماد مدینہ منورہ سے بہت دور دراز کے ایک مقام کا نام تھا۔ ان دونوں حضرات کی رائے سننے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس تو پھر اللہ کا نام لے کر آگے بڑھو۔ چنانچہ مسلمان آگے روانہ ہوئے، یہاں تک کہ حدیبیہ کے مقام پر پہنچے۔ اسی جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی خود بخود بیٹھ گئی۔ لوگوں نے اسے اٹھانا چاہا لیکن وہ نہ اٹھی۔ لوگوں نے کہا قصوہ اور اڑ گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر ارشاد فرمایا، یہ اڑی نہیں اور نہ اڑنے کی اس کی عادت ہے، بلکہ اسے اس ذات نے روک لیا ہے جس نے ابرا کے لشکر کو مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا تھا۔ مطلب یہ تھا کہ قصوہ خود نہیں رکی، اللہ کے حکم سے رکی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مقام پر قیام کا حکم فرمایا۔ اس پر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا، اللہ کے رسول، یہاں پانی نہیں ہے۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ترکش سے ایک تیر نکال کر جیہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کے جانوروں کے نگران تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ یہ تیر کسی گڑھے میں گاڑ دو۔ تیر ایک ایسے گڑھے میں گاڑ دیا گیا جس میں تھوڑا سا پانی موجود تھا۔ فوراً ہی اس میں سے میٹھے پانی کا چشمہ ابلنے لگا، یہاں تک کہ تمام لوگوں نے پانی پی لیا، جانوروں کو بھی پانی پلایا۔ پھر سب جانور اسی گڑھے کے گرد بیٹھ گئے۔ جب تک تیر اس گڑھے میں لگا رہا، اس میں سے پانی ابلتا رہا۔ گڑھے سے پانی ابلنے کی خبریں قریش تک بھی پہنچ گئی۔ ابو سفیان نے لوگوں سے کہا، ہم نے سنا ہے حدیبیہ کے مقام پر کوئی گڑھا زہر ہوا ہے، اس میں سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا ہے، ذرا ہمیں بھی تو دکھاؤ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کرشمہ کر دکھایا؟ چنانچہ انہوں نے وہاں جا کر اس گڑھے کو دیکھا، گڑھے میں لگے تیر کی جڑ سے پانی نکل رہا تھا۔ یہ دیکھ کر ابو سفیان اور ان کے ساتھی کہنے لگے، اس جیسا واقعہ تو ہم نے کہیں نہیں دیکھا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹا سا جادو ہے، نعوذ باللہ۔ آج تک کے لیے میرے دوستو اتنا ہی، ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں جس میں ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا دوبارہ ذکر کریں گے۔ اللہ کمی بیشی معاف فرمائے۔ والسلام۔